لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وعترته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. حضرات گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب سے یہ دنیا زمانہ وقت وجود میں آیا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی. ان 12 مہینوں میں سے 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. محدث عبدالحق دہلوی ما ثبت بہ سنہ میں لکھتے ہیں کہ شعبان میں شاخ در شاخ نیکیاں ہوتی ہیں. اہل لغت لکھتے ہیں کہ شعبان کے معنی اس درخت کو کہتے ہیں جس میں شاخ در شاخ درخت جو ہو وہ شعبان کہلاتا ہے. تو گویا اس مہینے میں نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے چاند کے سلسلے میں کافی اہتمام فرماتے تھے. چاند دیکھنے کے سلسلے میں، تاکہ شعبان کی تعین صحیح طور پہ ہو، اسی حساب سے پھر رمضان کی تیاری ہو سکے اور رمضان کی رویت کا اہتمام ہو سکے. رویت کا جہاں تک مسئلہ ہے، قمری مہینے رویت پہ یعنی چاند کے دیکھنے پہ موقوف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اور 29 اور 30 کا جو پتہ چلتا ہے وہ چاند کی رویت سے پتہ چلتا ہے. چاند دیکھنے کے بعد ہی تاریخ طے ہوتی ہے کہ مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کو مکمل کرو اور اس کے حساب سے پھر رمضان کے بارے میں تاکید ہے کہ روزے رکھو. تو گویا رویت اور دیکھنے پہ چاند کا مہینے کا مدار ہے. ہم اپنی سر کی آنکھوں سے چاند دیکھیں، یہ ہے معتبر. شریعت نے اسی کو معتبر مانا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ علم ریاضی اور خاص طور پہ اس ماہرین جو ہے کہتے ہیں کہ چاند موجود ہوتا ہے. چاند غائب نہیں، چاند موجود ہوتا ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا. مسئلہ ہے نظر آنے کا کہ وہ خاص گردش کے بعد اور فلاں دن نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی وہ رصدگاہیں جو بہت معیاری ہیں وہ پہلے سے چاند کے بارے میں اپنے آلات کے ذریعہ یہ بتاتی ہیں کہ ملک کے فلاں فلاں صوبے میں فلاں تاریخ کو چاند نظر آنا چاہیے.
جسے وہ نیو مون کہتے ہیں، نیا چاند، چاند کی ولادت کہ چاند کی پیدائش ہوئی یا نہیں، تو یہ وہ اپنا حساب لگا کے بتاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند صرف 20 منٹ یا 15 منٹ ہوتا ہے، مختلف صوبوں میں سے کسی صوبے میں نظر آئے گا اور کسی صوبے میں نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال شریعت نے ان مشکلات پہ مدار نہیں رکھا ہے، بلکہ شریعت نے کہا چاند دیکھ کر معاملہ کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا جو بھی شریعت کا حکم ہے اس کا انجام دیا جائے۔ البتہ چاند دیکھنے میں یہ چیزیں معاون ہو سکتی ہیں کہ اگر رصدگاہیں بتا رہی ہیں کہ آج 29 کا چاند ہونے کا اور دکھائی دینے کا امکان ہے، اور پھر وہ اتفاق سے چاند ہمیں نظر نہیں آیا، پھر گواہ شہادتیں آئیں، تو ان شہادتوں کو جو ہے پرکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ چاند نظر نہیں آئے گا پھر گواہی آئے، تو ان گواہوں کو بہت جو ہے تحقیق کے ساتھ اور بڑی دقت کے ساتھ جو ہے پرکھا جائے گا کہ چاند ہے یا نہیں، واقعی چاند انہوں نے دیکھا یا نہیں۔ تو یہ شریعت کے مسائل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ شعبان کے چاند کی رویت کے سلسلے میں آپ خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ شعبان جو ہے یہ پیش خیمہ، یہ مقدمہ، یہ تمہید ہے رمضان المبارک۔ تو رمضان المبارک کی یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے، پیش خیمہ ہے۔ اس واسطے رمضان کی جو حیثیت ہے آپ جانتے ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ رکھا گیا، اور مختلف احادیث میں ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ مہینہ حکمت والا مہینہ ہے، یعنی شعبان کو بتایا گیا۔ تو اس شعبان کے مہینے کی یہ حیثیت شریعت متعین کرتی ہے۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ لگتا ہے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، ایسا لگتا ہے پورے مہینے کا آپ روزہ رکھیں گے۔ پورے مہینے کا تو آپ نے کبھی نہیں رکھا، رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کا روزہ رسول اللہ نے نہیں رکھا، لیکن شعبان کے روزے آپ کثرت سے رکھیں تاکہ روزے رمضان کی تیاری ہو سکے، اور شعبان کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کی اہمیت کثرت سے، اخلاص کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ کیا آپ نے کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے ہیں؟ اس لیے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ روزے جن کا رکھنا مسنون ہے عام دنوں میں بھی۔ ایام 20 یعنی آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، 13ویں، 12ویں، 15ویں، یہ ایام 20 کہلاتی ہیں۔ یہ آپ کا معمول تھا، یہ سنت ہے، ایام 20 ہے، اور اس کی فضیلت واضح ہے۔ روحانی اعتبار سے جو تزکیہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے جو تنقیہ ہوتا ہے کہ جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور ایک بے اعتدالی غذاؤں کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے کے فوائد ہیں۔ اسی طرح جو ہے 2 روزے رکھنا، تو 3 روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو شعبان میں کم سے کم اس کا اہتمام کریں، تو شعبان میں ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ مقدمہ ہے، تمہید ہے رمضان کی، اس لیے عادت ڈالنی چاہیے اور اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ یہ ان لوگوں کے
کمزور ہیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھیں گے تو اصل جو رمضان کے روزے فرض ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو رکھنے میں دقت پیش آئے. یہ ایک مشورہ آپ اسلم کی طرف سے دیا گیا. اسی طرح شعبان کی 29 تاریخ کو جو یوم شک کے دن روزہ رکھنا کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا, چلو روزہ رکھ لیں گے, اگر ہو گیا تو عید ہے ورنہ روزہ رکھ لیں گے, یہ یوم شک کہلاتا ہے. تو شک کے دن عام طور پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. کنفرم ہو رؤیت ہلال کمیٹیاں اعلان کر دیں کہ چاند ہو گیا تو آپ روزہ رکھیں, وہاں سے اعلان ہے کہ نہیں نہ رکھیں. لیکن یہ شک کا تو ہو سکتا ہے کہ بادل تھا, موسم جو ہے بدلا ہوا تھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے, تو اگر ہو گیا تو رمضان کا روزہ ورنہ نفلی روزہ, اسے یوم شک کا روزہ کہتے ہیں, اس سے منع کیا گیا. بہرحال ہمیں شعبان آپ کا آغاز ہو چکا ہے, شعبان میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. نوجوانوں کے اندر وہ روح پھونکنی چاہیے کہ وہ رمضان کے اعمال کے لیے اپنے کو تیار کریں, دوستوں میں گروپ بنائیں, دوستوں سے ملیں, کہ کوئی جو ہے ایسا نہ ہو کہ رمضان کی فضیلت سے محروم رہے. اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں, اس کے لیے مختلف طرح کی فنڈنگ جو ہوتی ہیں وہ کریں کہ روزے بہتر طریقے پر, چاہے وہ انفرادی جو ہے ذخیرہ اندوزی ہو یا یہ کہ اجتماعی ذخیرہ اندوزی ہو, رمضان کے لیے تیاری کریں تاکہ مکمل طور پہ رمضان جو ہے اللہ کی جناب میں بہتر سے بہتر ہم جو ہے اس کے فضائل کو اور اس کے فرائض کو, اس کے سنن واجبات کو ادا کر سکیں. اس کی تیاری اسی مہینے میں کریں. وآخر دعوانا